بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. میں نے پاکستان کی جو آئینی تاریخ کو پڑھا ہے، یہ آئین جو ہمارے پاس 73 میں آیا یہ نئے پاکستان کا تھا جو 71 میں ٹوٹ گیا تھا. اس کے بعد یہ نیا آئین وجود میں آیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی 2/3 میجارٹی تھی پارلیمنٹ کے اندر، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی، سب کو راضی کیا اور ایک مشترکہ آئین بنایا جو بلوچستان کے عوام کو، جو سندھ کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو اور اس دور کے NWFP اور آج کے خیبر پختونخوا کے عوام کو قبول تھا. ان کی نمائندگی موجود تھی اور اتفاق رائے سے اس کو پاس کیا گیا. اپنی 2/3 میجارٹی کی بنیاد پر اپوزیشن کی رائے کو بلڈوز نہیں کیا گیا اور ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا. ان کے ساتھ کنسنسس ہوا، مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوتی رہی. میرے لیے میں نے سنا ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ بھی آئی تو کافی عرصہ اس پہ گفتگو ہوتی رہی. اپوزیشن بھی تھی، سارے تھے، بیٹھ کے بات کرتے رہے، ایک کنسنسس بنایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح سے اس پارلیمنٹ کے اندر، جناب چیئرمین صاحب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا بھی ہے، کیسے لوگوں کو راضی کیا گیا، اٹھایا گیا، تھریٹ کیا گیا. اور یہ 26ویں آئینی ترمیم اس نے کیا کیا، آئین کو متنازع بنا دیا. پارلیمنٹ کی جو وقار ہوتا ہے اس کو پاؤں تلے روندا، مذاق بنایا گیا پارلیمنٹ کو، تمسخر اڑایا گیا پارلیمنٹ کا. لوگ چھپتے رہے، اپنے افراد کو چھپاتے رہے، کہیں زبردستی نہ لیں اور زبردستی اٹھا کے لے گئے. آپ اختر جان مینگل کے جو ساتھی تھے آپ کے سامنے کہ کیسے ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. دیکھیں، آئین کو متنازع بنانا بہت بڑا جرم ہے. ایک متفقہ آئین کو کنسنسس کے بغیر، اپوزیشن کا آن بورڈ لیے بغیر عوام کے درمیان ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اگر اس آئین کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، ان ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہ ہو، تو کیسے وہ اس کو قبول کریں گے اور اس کی حرمت کے قائل ہوں گے. ہمارے حیرانگی ہے کہ کیا جلدی ہوتی ہے. اچانک آپ رات کو اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، پھر آپ 4-5 دنوں میں اپنے فیصلہ کرنے ہیں. کیا جلدی ہے آپ کو؟ اگر 20 دن لگ جائے، 30 دن لگ جائے، مہینہ لگ جائے، 2 ماہ لگ جائیں، لیکن کنسنسس ہو آپ کا، آپ جو پبلک اوپینین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو. لیکن یہاں آپ کے دیکھیں الٹی گنگا بہتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں الٹی گنگا تھی، یا بھی الٹی گنگا ہے. میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ آپ جناب والا افراد کو دیکھ کر قانون سازی کرتے ہیں. آپ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو پاورفل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان جب ٹوٹنے کے بعد یہ آئین بنا، اس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو جو رکھا گیا تھا، اس لیے رکھا گیا دنیا کے اندر موجود ہے. وہاں پر باقاعدہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ہاں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین کو انتہائی کمزور کر دیا گیا اور آرمی چیف جو اس کے انڈر آتا تھا اس کو طاقتور کر دیا گیا. دیکھیں یہ عدم توازن پاور کا اور چیک نہ ہونا، بدون چیک. اب پہلے آپ دیکھیں مارشل لا لگتے ہیں، ایک تالے آزما آتا ہے، کورٹ بھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، عدلیہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پاکستان میں ریفرینڈم کروا لیں، پاکستان کے عوام نے اس کو مسترد کیا، قبول نہیں کرتی. آپ کی عدلیہ پیرالائز، ہم پیرالائز، تمام ادارے پیرالائز ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہا. ہمیں بٹھایا جاتا ہے، زبردستی آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں. آپ کے پاس 2 دن ہے. کیوں 2 دن ہے ہمارے پاس 1 مہینہ کیوں نہ ہو؟ کیا جلدی ہے ہمیں؟ آسمان گر رہے زمین پر. میرے خیال میں یہ پریکٹس پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آگے ہیں جو آزاد نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں. تالے آزما اور طاقتور لوگوں کے پریشر کے نیچے آ کے یہ ان کی مرضی کے قانون پاس کرتے ہیں، ان کی مرضی کے بل پاس کرتے ہیں. یہ صحیح کیوں نہ ہو؟ یہ صحیفہ ہی کیوں نہ بن جائے؟ اگر اس طرح سے آپ اس کو پاس کرائیں گے اور سینٹ میں لے کے آئے جائیں گے، یہ متنازع ہوگا، آئین کو متنازع کرے گا. بے شک آپ کی کتنا خوبصورت نہ لکھا ہو آپ نے اس کو. ہم نے پہلے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کتنی تباہی بربادی پھیلائی. لہٰذا میرے خیال میں یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے یہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، بہترین ہی کیوں نہ ہو. ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، ہم اپوزیشن میں موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں پہلے بتایا گیا؟ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بات کی اس کے اوپر؟ یہ کوئی ایسا کوئی مخفی چیز تھی، کوئی ٹاپ سیکرٹ چیز تھی؟
عوام سے اور عوام کے نمائندوں سے کیوں سے الگ تھلگ رکھا گیا؟ یہ رویے شکوک و شبہات ایجاد کرتے ہیں، اور میرے خیال میں جو لوگ یہ کام کروا بھی رہے ہیں ان کے بھی نقصان میں جائیں گے۔ یہ پاکستان کا آئین متنازع، جب آپ کے پاس آئین متنازع ہو اور لوگوں کا یقین سے ختم ہو جائے، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ کل خدا نے جب پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت کوئی آئین نہیں تھا ہمارے پاس کہ کہاں جائیں، کیسے حل کریں اپنے مسائل کو۔ اگر یہ آئین ہمارے ہاں متنازع ہو جائے گا، اور ہے ابھی لوگوں کے لیے مسئلے مسائل، لوگ کہتے ہیں نیا سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں جب اس طرح سے ہم آئین پاس کرائیں گے اور آئینی ترامیم لے کے آئیں گے، ایسے جیسے راتوں کو چور آتے ہیں، اس طرح سے ہم لے کے آئیں گے، یہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ وطن کی سالمیت پر وار ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے یہ۔ لہٰذا ہم اس طرح کی کارروائی جو کی جاتی ہے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ آئیں، آپ کو پاکستان سینٹ موجود ہے، آپ سارا 20 دن 30 دن 40 دن اجلاس چلائیں، لیکن کنسنسس پیدا کریں۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا ایک جمہوریت کے ساتھ آپ ایک رابطہ ہے، چیئرمین صاحب تعلق رہا ہے، آپ تجربہ کار ترین یہاں پر شخصیت ہیں، آپ کو انہیں عقل دینی چاہیے تھی، سمجھانا چاہیے تھا، ایسے ترامیم نہیں آتی، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے، حکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، آپ یہ جو ترامیم کر رہے ہیں اسے اللہ کی حاکمیت طاقتور ہو رہی ہے۔ آرٹیکل 1 کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، قرآن و سنت سپریم ہے۔ اب جو امینڈمنٹ لائیں، جو بھی لے کے آئیں، اس سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ایک تو عوام امپاور ہو رہے ہیں، دوسرا اللہ کی حاکمیت کو پاکستان میں عملی کیا جا رہا ہے، اس سے اللہ کی حاکمیت عملی ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایسے قوانین نازل کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جو دین بھی بھیجا ہے وہ آہستہ آہستہ ترتیب کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے خیال میں اچانک چیزوں کو لے کے آنا اور اس آئین کو متنازع بنانا، پاکستان کے اوپر حملہ ہے، آئین پر حملہ ہے۔ اور یقین کر لیں یہ جو سوشل کنٹریکٹ تھا، عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کے درمیان، جس نے ہمیں اکٹھا رکھا ہوتا فیڈریشن کو، یہ آج دفن ہونے جا رہا ہے، یہ دفن ہونے جا رہا ہے۔ بہترین الفاظ میں وزیر قانون صاحب بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ تو لگتا ہے کہ لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کہ ساحر ہے، جادوگر نہیں جیسے ہوتا، بہترین مشکل ترین اور ایسی چیز جس کی سے نفرت کی جائے اس کو بھی بڑا پاک بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے، سینٹ بنا ہے، یہ فارم 47 کا، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے، یہ جو بھی آئینی ترامیم کرے گا یہ پاکستان کے عوام اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان کے عوام جب ساتھ نہیں ہوں گے، ہم اس سینٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، پارلیمنٹ کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے خیال میں بیٹھے وہاں آپ نے جو پارلیمانی، آپ کیوں کہتے ہیں کہ 2 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں؟ جلدی کس چیز کی ہے؟ دے اس کو پاکستان کے عوام تک جائے، بندہ بندہ اس کو پڑھے، رائے لیں، آپ وہ کلا سے رائے لیں، سب سے لیں، مخالف موافق سے لیں۔ سول سوسائٹی ہے، دنیا کے اندر لوگ ہیں پڑھے لکھے، پاکستان میں صوبے موجود ہیں، ان سے رائے لیں، لیکن ہم تو کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس گولی ہے، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم جو چاہے کریں، ہم بندوں کو ماریں، جو کچھ کریں ہماری مرضی ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایسا نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چیکس ہونے چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، عوام ایک چیک ہے، عوام کا شعور ایک چیک ہے، عوام کو ریلیونٹ کرنا، کمزور کرنا، ان کی سوشل پاور کو تباہ و برباد کرنا اور پاکستان کی سافٹ پاور، نیشنل پاور کو ختم کرنا، اس طرح کی ترامیم سے یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر پاکستان کے عوام ارریلیونٹ ہوگی، لا تعلق ہوگے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کی اسمبلی سے، ہمارے پاس عوام کی طاقت نہ ہوئی، ہمیں تو اٹھا کے باہر پھینکا جائے گا جب چاہیے گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم وہ کام کریں بیننا و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کہ اللہ کی حاکمیت آرٹیکل 1 کے مطابق اس میں نظر آئے ہمیں۔ ہم ایسا کام کریں، پاکستان کے عوام جو ہمارے ولی نعمت ہے، جن کی وجہ سے یہاں پر پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، ولی نعمت ہے، وہ ننگے، وہ بھوکے، جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، وہ جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہاں پر ان کی اکنامیکل صورتحال کو درست کرنے کے لیے کہاں یہ کون سی چیزیں یہاں کے لے کے آئے ہیں؟ وہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، وہ جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی تباہی بربادی کے باوجود، بھوک افلاس کے باوجود، مشکلات کے باوجود، نامنی کے باوجود بھوکے سوتے ہیں، وہ جو اینٹوں کے بٹھوں پر کام کرتے ہیں، وہ جو ہاری ہے، وہ جو غریب ہیں، ہم نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟
ہمارے پاس تو بجلی کا بل 10 لاکھ بھی آ جائے پرواہ نہیں ہوتی، وہ جس کے پاس 5,000 روپے کا بل آ جائے وہ پے نہیں کر سکتا۔ قبلہ اگر ہم عوام کو امپاور کرتے ہیں، عوام کی ہمدردی نظر آتی ہے ہمارے آئینی ترامیم میں، عوام ہمارے ساتھ آتے، یہ آئین لوگوں سر پر اٹھا کے رکھتے۔ اگر ایسا آئین بنتا چلا جائے گا لوگ اسے اٹھا کے باہر پھینکیں، کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا اور الٹیمیٹلی پاکستان کا نقصان ہوگا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں اس وطن کا بیٹا ہوں، میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ جس دن پاکستان ٹوٹا تھا، میرا والد، چاہے وہ نیول چیف ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ ایئر فورس کا چیف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی جواب دے، ہر اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طاقتور کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ برباد کر دیں۔ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں، اس پارلیمنٹ کو۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس نے آئین پاس کیا تھا 73 کا آئین، یہ وہ پارلیمنٹ ہے، وہ جگہ ہے۔ خدا بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، سمیع بصیر ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں۔ یہ جو رقص ہو رہا ہے طاقتور کے سامنے ان آئینی ترامیم کی شکل میں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح سے کریں گے یہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اس کو، کوئی نہیں مانے گا اس کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آئینی ترامیم سے اجتناب کیا جائے اور ہمیں کوئی عوام کو ان بورڈ لیا جائے، ہمیں ان بورڈ لیا جائے، سب کو ان بورڈ لیا جائے اور پاکستان کے اندر طاقتوروں کے لیے، ان کو کنٹرول رکھنے کے لیے سخت چیکس بنائے جائیں، ایسے چیکس ہوں کہ فرار نہ کر سکے ان سے کوئی طاقتور۔ جس کو ہم پاور دیتے ہیں اس کو انسان ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے۔ اب پولیس والا آدمی کسی کو پکڑتا ہے، حق کا پکڑے، ملزم ہے پکڑے، تھپڑ مارنا اس کا حق نہیں ہے، گریبان پکڑ کے اس کو سیٹنا اس کا حق نہیں ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ لہٰذا طاقتوروں کے اوپر چیک ہونے چاہیے۔ ایک ایس ایچ او پر چیک نہ ہو، وہ کتنا فرعون بن جاتا ہے، کتنا فرعون بن جاتا ہے۔ ہمیں فرعون نہیں بنانا چاہیے، چھوٹے بڑے آئینی ترامیم کے ذریعے فرعون نہیں بنانا چاہیے، نمرود و شداد نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بیلنسڈ ہوں، متوازن ہوں، جس سے آئین کی حرمت میں اضافہ ہو، عوام کی رضایت اور حمایت بڑھے، ہماری عزت اور آبرو بڑھے، پارلیمنٹیرین کی عزت بڑھے، نہ یہ کہ خاک میں ملتی رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، اس طرح کے طریقہ کار کو نہیں مانتے کہ آپ ابھی دے رہے ہیں، ابھی اس ٹائم ہمیں دے رہیں گے۔ یہ ایسے آئینی ترامیم ہوتی ہے، یہ لو پڑھو جاؤ کمیٹی کے اندر، یہ ایسے ہوتا ہے کہ وقت چاہیے اس کے لیے۔ جیسے آپ کے بڑوں نے 18ویں آئینی ترمیم پاس کی، جیسے آپ کے بڑوں نے آئین بنایا ہے، وہی پریکٹس ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کنسنسس بنائیں، بسم اللہ لے کے آئیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ احمد ولی کو بھی اس حوالے سے جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، ہماری باتیں کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہو تبدیل ایسا دیکھ لیجیے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ سر چیئرمین صاحب، آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں، خدا کے لیے دیکھیں کتنی پاور کا مس یوز ہو رہا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتا میں ان کے حق میں بولتا، مظلوم کے حق میں بولتا۔ ظلم ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، لہٰذا آپ کے ساتھ ہوتا۔ میں آپ کے بڑوں کا معتقد ہوں، انہوں نے جوان مردوں، بہادروں، شیروں کی طرح حق کا ساتھ دیا ہے، اور آپ سے بھی وہی توقع ہے مجھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو جائے، کسی پر بھی ظلم ہو جائے اس کا ساتھ دیں گے۔ یہاں صاحب بیٹھے، کوئی بیٹھا ہے، آپ کو کوئی یہاں پر اٹھائے گا، ظلم کرے گا، آپ کا ساتھ دیں گے۔ عمران خان مظلوم ہے، اس پر بے جا پرچے کا FIR کاٹی گئی ہے۔ کوئی طاقتوروں سے پوچھنے والا کیوں ہے؟ یہ کیوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی؟ ہر جیل میں قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، حق کو روندنا، حق نہ دینا ظلم ہے۔ خدا نے حق دیا ہے، اللہ نے حق دیا ہے، آئین نے حق دیا ہے، قانون نے حق دیا ہے، یہ کیوں اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ایسے جیلی FIR کاٹ لی، کوئی کسی سے پوچھنے والا ہے؟ یہ عدلیہ اپنا وقار کھو چکی ہے سر۔ آپ نے جو ترامیم کی 26 سالی طریقے پر کچھ بھی نہیں رہا وقار۔ کاش کنسنسس کے ساتھ ہوتا، وہ بھی لوگوں کو بٹھایا جاتا۔ اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ بنڈل کی شکل میں ترامیم 1 2 3، ابھی کہہ رہے ہیں 28ویں بھی آنے والی ہے۔ آپ یہاں کوئی کاؤنٹیبل ہے؟ غزہ کے لیے آپ فوج بھیج رہے ہیں۔ میں نے جو ٹی وی میں سنا ہے، وہاں ایک وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم حماس سے اسلحہ واپس لے گئے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے، وہاں پر اپنی مادر وطن پر قبضہ کرنے والوں سے لڑ رہی ہے، اور ان کا حق ہے قانونی آئینی، یونائیٹڈ نیشن اس کی اجازت دیتی ہے۔ آپ یہی کچھ کریں گے کشمیر میں بھی؟ کشمیر کے لوگوں کا حق ہے
قابضوں سے لڑیں، ان کا حق ہے۔ ہر وہ طریقہ کار جو یونائٹڈ نیشن نے اور سیکورٹی کونسل نے اجازت دی وہ کریں۔ آپ آ رہے ہیں، آپ جو اسرائیل کام نہیں کر سکا آپ وہ کریں گے، خدا نہ کرے خبر صحیح ہو، یہ جھوٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، قائد اعظم کے نظریے کے خلاف ہے، علامہ اقبال کے فرامین کے خلاف ہے، اور پاکستان کے غیرت مند مسلمان کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پرائم منسٹر کو، سب کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ آپ جو معاہدے کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، جو گفتگو کر، بتاؤ یہاں پر یہ کس لیے ہے؟ یہ عوام کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ آپ کو طاقت دے گی جب آپ عوام پارلیمنٹ کو طاقتور بنائیں گے، حکومت طاقتور ہو جائے گی، سارے لوگ طاقتور ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، آپ معاہدے کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں، ہم بتاتے نہیں ہیں کیا شرائط ہے، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ کیا پاکستان کوئی کسی کیا اسے کہتے ہیں بادشاہت ہے؟ اگر یہ جمہوری پاکستان ہے، ہر ایک اکاؤنٹیبل ہے اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر کسی کو اس کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ پارلیمنٹ بے وقار ہوئی ہے اور آپ پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کو بچائیں۔ وقار ہوئی ہے اور آپ پھر مزید بے وقار کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کو بچائیں۔ یہ پاکستان یہیں سے طاقتور ہوگا، یہیں سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹ سے آگے بڑھے گا، پارلیمنٹیرین بڑھیں گے۔ لیکن کس صورت میں؟ جب آپ اپنے خدا کو اپنے آپ کو حاضر نظر جان کر اکاؤنٹیبل سمجھیں۔ میں رائے دے رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں۔ روایت حدیث ہے، من رضی بفعل قوم فإنه منهم۔ اگر میرے رائے دینے سے کوئی طاقتور ہو رہا ہے اور جرم انجام دیتا ہے، میں جواب دے ہوں خدا کی بارگاہ میں۔ امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی اور اس طرح کی ترامیم جو راتوں رات آتے ہیں، اچانک لائی جاتی ہے، اور 14 کے بعد 15 نہیں ہو سکتی، 15 کے بعد 20 نہیں ہو سکتی، 23 نہیں ہو سکتی، 27 نہیں ہو سکتی، 1 دسمبر نہیں ہو سکتا۔ عجیب ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، عجیب ایمرجنسی ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچائیں ہمیں۔ شکریہ۔ سینیٹر